والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اچھی صحبت کی برکت کے بارے میں کلام ہو رہا تھا۔ جو میں نے ماقبل پروگرام میں آیت عرض کی تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 52 تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ صحابہ کرام تھے جو مالی حیثیت سے ذرا کمزور تھے، تو کچھ کفار وہاں پر آئے سرکار کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، اور وہ بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے جب ان مسلمانوں کو دیکھا تو ان کی نگاہوں میں ان کے لیے حقارت پیدا ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ انہیں پہلے یہاں سے ہٹا دیجئے، پھر ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی دعوت بھی سنیں گے کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر ایک اچھی حکمت اور اچھی نیت کے تحت کہ اگر یہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے تو نہ صرف مالی لحاظ سے اسلام کو تقویت ملے گی، بلکہ ان کے پیچھے جتنی قوم ہے، ان کے قبائل ہیں، ان کی افرادی قوت سے بھی اسلام کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ چنانچہ کسی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی رضا کی خاطر اور اسلام کی تقویت و ترویج و ترقی کے حصول کے لیے آپ نے ان کا یہ مطالبہ منظور فرمایا، اور قریب تھا کہ آپ صحابہ کرام کو، ان غریب صحابہ کو وہاں سے اٹھا دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو میں نے آپ کو سنائی تھی۔ نئے جو ہمیں جوائن کرنے والے ہیں وہ پہلے سماعت فرما لیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو اس کی رضا کے حصول کے لیے صبح اور شام پکارتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، اے حبیب آپ پر ان کفار کے حساب میں سے کوئی شے نہیں ہے، یعنی اگر آپ ان صحابہ کو دور نہ کریں اور یہ ناراض ہو کر چلے جائیں اور اسلام قبول نہ کریں تو آپ کے لیے کوئی گرفت کا موقع نہیں ہے، یا آپ کے لیے کوئی گرفت کے امکانات نہیں ہے کہ کیوں یہ ناراض ہو کے گئے، آپ کو ان کا مطالبہ ماننا چاہیے تھا، بلکہ آپ وہ کام کریں جو اللہ کی رضا والا ہی ہے اور ان مسلمانوں کی دلجوئی والا کام کریں۔ باقی ناراض ہو کے جاتے ہیں اور اسلام نہیں لاتے تو آپ سے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب سے، یعنی آپ کا کوئی معاملہ ان پر کوئی لازم ہے، یہ کہ ان سے کوئی حساب کتاب ہوگا آپ کے لیے، چنانچہ وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ، پھر اگر آپ انہیں دور کریں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ کا یہ معاملہ انصاف سے بعید شمار ہوگا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو اپنے پاس رکھا اور ان کو رخصت کر دیا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا تو بیٹھو، ورنہ جانا ہے تو تمہاری مرضی ہے، وہ چلے گئے۔ تو یہاں پر علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو کامل و اکمل ہے اور کسی کی صحبت کی محتاج نہیں، انہیں ان صحابہ کرام کو اپنے قریب رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، پوری دنیا سے لڑ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہوئے ہیں، انہوں نے آزمائشوں پر صبر کیا ہے، تو پھر جو ہم جیسے عام لوگ ہیں جو ایسی صحبتوں کے محتاج ہیں، انہیں تو بدرجہ اولیٰ ان کے قریب رہنا ہوگا، انہیں اپنے سے دور نہ کریں اور نہ ان سے خود کو دور کریں، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب میں آخری کل کے جو پروگرام تھا، لاسٹ جو میرا پروگرام تھا، اس میں ذکر کر رہا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو نیک اور پرہیزگار، حقیقی طور پہ نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ مطلب آپ کو تنگ دست بھی نظر آئیں گے، اور وہ مالی لحاظ سے کسی کے پیچھے بھی نظر آئیں گے، علم بہت ہے، زیادہ مال و متاع نہیں ہے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات دنیاوی مال و متاع رکھنے والا ان لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب تقوی بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اس قسم کے مالداروں کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی علمی اور تقوی کی دولت کو خود اپنی نگاہوں سے حقارت کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے معمولی سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کی دولت کو بہت اہم سمجھ کر اور بہت بڑا سمجھ کر ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والا خود بخود تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انہیں نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے۔ یعنی عاجزی کے ساتھ ملنا، جھک کر ملنا، جی 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 کرنا، خوش آمدید کرنا،
اور ڈرنا کانپنا ان کے سامنے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ سامنے والا تو یہی سمجھے گا کہ میں ان سے فوق ہوں۔ حالانکہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی دیا، عبادات پہ استقامت دی، اور خصوصی طور پہ علم دین کی دولت سے نوازا، اس سے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جتنے دولت مند حضرات ہیں، کوئی سن رہا ہو تو برا بھی نہ مانے، میں کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک بات سمجھا رہا ہوں، اور یہ آپ کے لیے سمجھنا بھی بہت آپ کے لیے نفع بخش ہوگا کہ جتنی بھی دولت ہے کائنات کی وہ جمع کر لیں ایک طرف، اور علم کی دولت، نیکی کی دولت، تقوی کی دولت، پرہیزگاری کی دولت ایک طرف رکھ لیں، بلکہ سب ہٹا دیں، علم کی دولت ایک طرف رکھ لیں، یہ ساری دولت جو آپ نے جمع کی ہے یہیں رہ جائے گی، خالی دامن تہی دامن جائیں گے۔ یہاں کتنے آپ کے اربوں خربوں روپے ہوں، آپ نے کتنی ہی بلڈنگیں کھڑی کر لیں، آپ نے کتنا ہی بینک بیلنس بنا لیا، کتنی ہی افرادی قوت جمع کر لی، سب یہیں رہ جائے گی، آپ تنہا قبر میں جائیں گے۔ لیکن یہ عالم جب قبر میں جائے گا، ایک صاحب علم قبر میں جائے گا، صاحب تقوی، تو اس کا تقوی، اس کی جو علم کی دولت ہے وہ دنیا میں نہیں رہ جائے گی، وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو دنیا میں نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، خصوصاً صاحب علم ہیں، وہ میدان محشر میں انتہائی مالدار ہوں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے منصب عطا فرمائے گا کہ لوگ ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ آج جو پیسہ کمانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی عقل سے پیسہ کما رہا ہوں، حالانکہ وہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے حقیقتاً، ورنہ بڑے بڑے سمجھدار ٹھوکریں کھا جاتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آڑے آ جائے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ عجب خود پسندی اور تکبر میں تو مبتلا ہونے نہیں چاہیے کہ میری ذہانت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو سر کے بل گرائے گا، اور آپ کے چوٹ ذہن پہ لگے گی، اور آپ کا دماغ غائب ہو جائے گا، یادداشت ہی ختم ہو جائے، کر لیجئے جو کرنا ہے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں آپ کی یادداشت ساری لے جائے اور آپ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ یہ سب میرے رب کا کرم ہے کہ وہ عقل بھی اس نے عطا فرمائی، اس کے استعمال کا سلیقہ، پھر نقصانات سے وہ بچاتا ہے۔ بعض ہم فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلہ کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، ان فیصلوں کے جواب میں سامنے والوں کے دلوں کو نرم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ لہٰذا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ لیکن اس قسم کے لوگ جو ہیں، جو مالدار قسم کے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری فقط ذہانت سے ایسا ہوا ہے، اور پھر سامنے وہ دیندار طبقہ جو ہے وہ جو لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور عاجزی انکساری کے الفاظ کہہ کر اور ان کو بڑا کر رہا ہے، تو وہ اور اپنے آپ کو کوئی اونچا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس قسم کے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں۔ یہی وہ سب سے بڑا قصور ہے دیندار طبقے کا، کہ وہ ایک اچھی صحبت فراہم کر سکتا ہے، لیکن وہ سامنے والے کو اچھی صحبت دینے کے بجائے اس کے مال پر نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ مال کسی طریقے سے ہمارے پاس آ جائے، اور جب مطمع نظر صرف مال ہی ہو تو جب وہ حاصل ہو گیا تو مقصود اور مطلوب حاصل ہو گیا، اس کے بعد تو کون اور میں کون غائب۔ یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ دونوں کو سوچنا چاہیے۔ دیندار کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ خودداری قائم رکھنی چاہیے۔ کبھی بھی اگر دیندار کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو وہ اپنی عزت کو سلامت نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح مالدار کو چاہیے کہ جب وہ کسی دیندار کو دیکھے تو پھر عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ یہ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنا دیتے ہیں۔ اب یہ مالداروں کے لیے آزمائش ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، ہر قسم کی آسائش ہے۔ بعض مالداروں کو تو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں چاہوں تو علماء کی لائن کھڑی کر دوں یہاں پر، یعنی وہ اپنے پیسے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے منہ میں چاہیں کہ نوٹ ٹھونس کر اسے اپنا غلام بنا لیں گے۔ تو پھر ان کو بعض اوقات ایسے لوگ بھی ٹکر جاتے ہیں کہ جو اس قسم کی دولت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، اور ان کی نگاہوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ کم ہیں، زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جتنا مرضی ہمیں ذلیل کر لو، لیکن یہ منہ میں ہمارے نوٹ ٹھونس دو۔ تو پھر وہ جب نوٹ مل جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی بے عزتی، اپنی ذلت بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اس قسم کے متکبرین کا پھر دماغ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنائی ہے کہ جب ایک مالدار شخص ہے وہ کسی کے پاس دیکھتا ہے مال وغیرہ نہیں، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نفس و شیطان اس کو منع کرتے ہیں اس کے تکبر کی وجہ سے کہ میں اس کی صحبت اختیار کروں، تو پھر وہ اس کے قریب نہیں آتے۔ اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر میں دیندار بن گیا یا اپنے بچوں کو دیندار بنایا تو یہی انجام ہوگا۔ یہی تو آزمائش ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، اپنے رکھ رکھاؤ کو قائم رکھو، چاہے میں جہنم کا راستہ طے کر رہا ہوں،
چاہے میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، میری اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہے، لیکن یہ اپنا ایک لائف سٹائل ایسا ہی بنا کر رکھو، اسی میں دنیا میں عزت ہے۔ تو پھر وہ دنیاوی عزت، دنیاوی منصب، دنیا کے لوگوں کی طرف سے تعریفی جملے اور ان کی طرف سے سراہنا، بس اسی کے اوپر اس کی توجہ ہوتی ہے، اور اس طرف متوجہ نہیں ہو پاتا کہ یہ جو معمولی اور حقیر نظر آنے والا انسان ہے، جو مالی لحاظ سے آپ کے سامنے کم تر نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو علم کی دولت دی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، نیکیوں پر استقامت کی دولت ہے، یہ کس قدر اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ جیسے کہ ان آیات سے آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مالداروں کو فرمایا گیا کہ ان کو باہر جانے دیں، ان غریبوں کی قدر کیجئے اور انہیں اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجئے۔ تو بس اس سے ثابت ہوا کہ جو صاحب تقوی ہے، صاحب علم ہے، وہ اگر مالی لحاظ سے کمزور بھی ہے، لیکن اس کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے، وہ سرکار کا صحبت یافتہ ہے، وہ سرکار کا منظور نظر ہے، وہ اللہ کا منظور نظر ہے۔ اور جو صرف اپنے دولت پہ اترائے، اپنے بینک بیلنس پر اترائے، عموماً وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کا وہ تکبر ہے، غرور ہے، ہر چیز کو اپنا ذاتی کمال سمجھنا، کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے شرم و عار محسوس کرنا، یہ چیزیں اس کو مروا دیتی ہیں، اور پھر وہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ آدمی جس کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، کبھی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے، وہ اسی کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا جس کو اپنے سے برتر تصور کرے گا۔ تو یہ تو بس اللہ کا بہت بڑا کرم ہی ہوتا ہے کسی پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ بھی دے، دولت بھی دے، اور نیکیوں پہ اس کو استقامت بھی دے، اور پھر وہ کسی کی قدر بھی کر رہا ہو، صاحب علم کی قدر، صاحب تقوی کی، کسی پرہیزگار کی قدر کر رہا ہو۔ یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا فرمایا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے لیے باعث آزمائش بنا دیا، کہ مالداروں نے غریبوں کو دیکھ کر ان سے دوری اختیار کی، اور کس وجہ سے دوری اختیار کی؟ یہ سوچ کر کہ اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے تو ان کے پاس بھی مال ہوتا، دولت ہوتا، انعامات ہوتے، یہ ان کے پاس ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس طرف آؤ گے تو اللہ کی بارگاہ سے شاید دور ہو جاؤ گے، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ، اتنا انعام ہے، یہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے تو ہم اللہ کے بارگاہ میں پیارے ہیں۔ تو اس طریقے سے آدمی اس مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کر اسے اللہ کا انعام سمجھ کر، اور سامنے والے کو اس ظاہری دولت سے محروم سمجھ کے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے شاید دور ہے اور اس کے اوپر اتنا انعام نہیں ہے، وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی ایک آزمائش ہے، یہی ایک فتنہ ہے جس میں مبتلا ہو کر کفار تباہ و برباد ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ یہ لوگ، یہ کفار جو مالداریں کہیں کہ یہ غریب وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا، یعنی اگر اللہ نے احسان ان پہ کیا ہوتا تو مال و دولت نظر آتا۔ یہ ہے امتحان کہ وہ سمجھے کہ احسان کی اللہ تعالیٰ کی صورت یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل ہو جانے کی ظاہری علامت یہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع بھی ان کے پاس ہو، پھر ہم مانیں گے۔ لیکن جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے دنیاوی مال و متاع ان کے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے کوئی ان پہ احسان نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم ان سے اچھے ہیں۔ بس یہی غلطی بہت سے وہ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے دولت اور مال دیا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ دیندار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقبول ہوتا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کی نعمتیں اور آسائشوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اس کے لیے بھی ہوتے۔ جب اس کے لیے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مقام شاید اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ ہے، کیونکہ میں اتنے مدارس کو پیسے دے دیتا ہوں، اتنی بچیوں کی میں نے شادی کروائی ہے، اتنا میں نے فلاں کام کیا، اتنا فلاں کام کیا ہے۔ لیکن خصوصاً میں اہل علم کی طرف سے یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ آپ کتنے بھی نفلی کام کر لیجئے، لیکن علم کے عین کی جو برکت ہے اور جو علم کی اللہ کی بارگاہ میں ایک قدر و منزلت ہے، اس تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، میں نے بارہا اس کے اوپر تفصیلی کلام کیا ہے، تو اس لیے قدر کریں اچھی صحبت، صاحب علم لوگوں کی صحبت کی، اور ان کو دنیاوی مال و متاع کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کے پاس وہ مال و دولت موجود ہے کہ جس سے اکثر لوگ محروم ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ صحابہ کرام جو بظاہر غریب تھے لیکن ان کے پاس وہ دولت تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی دولت،
نیکیوں پر استقامت کی دولت، تقوی کی دولت، خودداری کی دولت، آزمائشوں پر صبر کرنے کی دولت، جس کی وجہ سے وہ ان کفار امیروں سے بہت زیادہ اونچا اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو، کہ جو حق مانتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ تو یہ جو کفار امیر ہیں ان کی کوئی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت کیوں نہ اختیار کی جائے جن کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیات پر ایمان لے کر آئے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے فرمائیے کہ سلامتی نازل ہو تم پر۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی تمہارے حق میں اللہ نے رحمت کے نزول کو اپنی ذات پر لازم کر دیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اور وہ یہ کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے، اگر بالفرض کر بھی بیٹھے گا، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنے عمل کو کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کہ یقینی سی بات ہے کہ وہ صحابہ کرام جو مالی لحاظ سے چاہے کم تھے لیکن وہ ایمان لے کر آئے، وہ صاحب تقوی ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے حبیب جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلامتی کی دعا دیں، انہیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف بخشیے، اور پھر ان کو یہ خوشخبری بھی سنائیے کہ تم وہ لوگ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے ذمہ کرم پر، کیونکہ اللہ پہ کوئی دوسرا کوئی لازم نہیں کر سکتا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ پہ کچھ لازم کرے، ہاں وہ اپنی ذات پر کوئی چیزیں خود ہی لازم کر لیتا ہے، تو اسی طرح اس نے ان نیک لوگوں کے لیے اپنی ذات پر لازم کر لیا کہ ان پہ رحمتوں کو نزول ہوگا، چاہے یہ نیکی کی حالت میں استقامت سے قائم رہے، چاہے کبھی خدا نخواستہ نفس کے تابع ہو کر کوئی خطا کر بیٹھے، تب بھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی، وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے گا، اور پھر ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان اچھوں کی صحبت اختیار کرے تو اس کی ایک برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ کبھی اس کے باوجود پھر خطا ہو بھی جائے، گناہ ہو بھی جائے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحبت عطا فرمائے، نیکوں کے ساتھ رہنے اور خود بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔